میں سکہ نشان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے یہ شمس و قمر یہ شام و سحر یہ باغ و شجر یہ باغ و ثمر یہ تیغ و سپر یہ تاج و قمر یہ حکم رواں تمہارے لیے یہ تیغ و سپر یہ تاج و قمر یہ حکم رواں تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے سباوت نے کہ باغ فنے وہ پھول کھلے کہ دل گو بھلے لوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے لوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنہا تمہارے لیے بنے دو جگہ تمہارے لیے الفاتحة محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وصحابه وبارك وسلم وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد برحمتك يا أرحم الراحمين. معزز سامعین کرام والواجب الاحترام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام یا صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوص في اللوح والقلم سید العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر الأولى نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه
والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه والقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين انيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين امام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب كعبة وقوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولا الثقلين ابي القاسم محمد بن عبد الله صلى الله تعالى عليه وسلم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور غوث اعظم بمنی بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفان و شکستارات پشتی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں یشرف زمانہ زمانے مدد نما درہائے بستراز کلید کرم کشا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم والرؤوف الرحیم۔ حضرات شاعر فرماتے ہیں کہ آمد مصطفیٰ ہوئی روشن زمانہ ہو گیا، آمد مصطفیٰ ہوئی روشن زمانہ ہو گیا، جن کے حضور ہو گئے ان کا زمانہ ہو گیا۔ اور امام عشق و محبت نے کہا تھا اللہ کی سر کا بقدم شان ہے یہ، اللہ کی سر کا بقدم شان ہے یہ، انسان نہیں کوئی انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ آئیے حضرات کچھ عرض و معروضات کرنے سے قبل مناسب نہیں بلکہ لازمی سمجھتا ہوں ہم سبھی کے مرکز عقیدت حضور خسرو خوبا سیاہ لامکا نگیر تابا مالک انس و جاں وجہ کون و مکا حضور احمد مختار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ترین بارگاہ میں اپنی غلامیت کا اپنی محبتوں کا ثبوت پیش کریں بآواز بلند مل کے پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وصحابہ وبارک وسلم۔ حضرات جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے کل ذکر کیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بنایا، حضرت آدم کو پیدا فرمایا، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پیشانی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی کے نور کو رکھا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حضرت آدم کی بارگاہ میں جگوایا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جنت میں بھیجا، پھر حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا، پھر ان کا نکاح ہوا، پھر آگے کیا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو حکم دیا جنت میں جس طرح چاہو رہ سکتے ہو، جنت کی ہر چیز کا فائدہ اٹھا سکتے ہو، جنت میں جس طرح چاہو اس طرح سے آرام کر سکتے ہو، اب جنت تمہاری ہے، تم ہر چیز جنت میں کر سکتے ہو، لیکن ایک درخت ہے اس درخت کے پاس نہیں جانا، اس درخت کا پھل نہیں کھانا۔ رب نے کہا پوری جنت میں آپ جس طرح سے چاہیں گھوم سکتے ہیں، جس طرح سے چاہیں آرام کر سکتے ہیں، ہر چیز کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن ایک درخت ہے اس درخت کے
قریب تمہیں نہیں جانا، اس درخت کا پھل تمہیں نہیں کھانا۔ رب نے آدم کو حکم دے دیا کہ آپ کو اس پھل کو نہیں کھانا۔ شیطان مردود تھا، اس نے چاہا کہ حضرت آدم کے ذہن میں وسوسہ ڈالے، وہ خود تو جنت میں جا نہیں سکتا تھا، اس نے چاہا کسی کے ذریعے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ذہن میں بات کو ڈالا جائے، حضرت آدم اس درخت کے پھل کو کھا لے اور رب کعبہ ان سے ناراض ہو جائے۔ اس لیے شیطان نے دو لوگوں کا ہیلپ لی، دو کی مدد لی۔ کون سی دو چیزیں؟ ایک مور اور ایک سانپ۔ ان کے ذریعے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس پیغام بھیجا اور یہ بات ڈالی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ پھل کھانے سے منع فرمایا، کیونکہ اگر آپ اس پھل کو کھا لیں گے یا تو آپ فرشتے بن جائیں گے یا تو آپ کے لیے ہمیشہ کے لیے جنت کو لکھ دیا جائے گا، یعنی آپ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ دو چیزیں ہیں، اس لیے شاید اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ پھل کھانے سے منع کیا۔ شیطان نے وسوسہ ڈالا، حضرت آدم نے اس پھل کو کھایا۔ جیسے ہی حضرت آدم اس پھل کو کھاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کی تمام نعمتوں کو ان سے چھین لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو زمین پر بھیج دیا۔ اور دیکھیں، یہ واقعے سے پہلے سانپ بڑا خوبصورت تھا، اس کے پیر تھے، بڑا حسین و جمیل تھا، لیکن اس نے شیطان کا ساتھ دیا، شیطان کی سائیڈ لی۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بدصورت بنا دیا، اس کے پیروں کو چھین لیا۔ اسی طرح جو مور ہے وہ بھی بڑا خوبصورت تھا، اس کے پیر بھی حسین و جمیل تھے، بڑا خوبصورت تھا، بڑا سوہنا تھا، لیکن اس نے شیطان کی سائیڈ لی، اس نے شیطان کی مدد کی، یعنی شیطان کی باتیں حضرت آدم تک پہنچائی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے پیروں کو بدصورت بنا دیا۔ آج بھی اگر مور اپنے پیروں کو دیکھ لے تو رونے لگتا ہے۔ الغرض اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حوا، حضرت آدم اور سانپ اور مور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے نکال کر زمین پر بھیج دیا۔ رب کعبہ نے حضرت حوا کو سعودی عربیہ میں اتارا، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہندوستان کی سرزمین پر اتارا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کو الگ الگ جگہ اتارا۔ حضرت آدم نے 300 برس تک رب کعبہ کی بارگاہ میں توبہ کی، رب کعبہ کی بارگاہ میں دعائیں کی، اے رب کعبہ مجھے معاف فرما دے، اے رب کعبہ میری توبہ قبول فرما لے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے 300 سال تک حضرت آدم کی توبہ کو قبول نہیں فرمایا۔ آخر میں 300 سال کے بعد حضرت آدم نے رب کی بارگاہ میں اس انداز سے توبہ کی، اے رب کعبہ اس محبوب کا واسطہ جس کا نام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اپنے محبوب کی خاطر میری توبہ قبول فرما لے، اپنے محبوب کی خاطر میری توبہ قبول فرما لے۔ مصطفیٰ کے وسیلے سے حضرت آدم نے دعا کی۔ رب کعبہ نے فرمایا، اے آدم تمہیں میرے حبیب کا نام کیسے معلوم؟ میں نے تو ابھی تک اپنے حبیب کو دنیا میں بھیجا نہیں، تمہیں کیسے معلوم کہ میرے حبیب کا نام محمد ہے؟ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے رب کی بارگاہ میں عرض کی، اے رب کعبہ جب تو نے مجھے پیدا کیا، میرے اندر روح کو داخل فرمایا، تب میں نے عرش اعظم پر ایک نام دیکھا تھا اور تیرے نام کے ساتھ وہ نام جڑا ہوا تھا، یعنی عرش اعظم پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تب سے میں نے اس نام کو یاد رکھ لیا، کیونکہ رب نے اپنے ساتھ کسی کا نام رکھا ہے تو یقیناً کوئی عظمت والی شخصیت ہوگی، کسی پیارے کا نام ہوگا، کسی سونے کا نام ہوگا۔ الغرض حضرت آدم نے ہمارے نبی کے نام سے توبہ کی، رب کعبہ نے حضرت آدم کی توبہ قبول فرمائی۔ توبہ قبول فرمانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو مقام عرفات میں ملایا۔
اسی لیے دیکھیں حج انسان کرنے جائے تو حج میں وقوف عرفہ فرض ہے. اگر انسان عرفات کے میدان میں وقوف نہیں کرے گا تو اس کا حج بھی پورا نہیں ہوگا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم اور حضرت حوا کی یاد باقی رکھنے کے لیے وقوف عرفہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض قرار دیا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرفات کے میدان میں نعمان پہاڑ کے اوپر رب کعبہ نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو کھڑا کیا. کھڑا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی شایان شان کے مطابق اپنا دست قدرت حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پیٹھ پر پھیرا. جسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا دست قدرت حضرت آدم کی پیٹھ پر پھیرا, حضرت آدم کی جتنی اولادیں تھی تمام اولادیں مقام عرفات میں جمع ہو گئی. یعنی حضرت آدم کی اولاد کی بھی اولاد, یعنی قیامت تک جتنے انسان دنیا میں آئیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں کی ارواح کو مقام عرفات میں جمع فرما دیا. وہاں پر تمام نبیوں کی بھی ارواح موجود تھی, تمام ولیوں کی بھی ارواح موجود تھی. روئے زمین کے تمام انسان جو دنیا میں آئیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ جن جن کو زندگیاں عطا فرمائے گا, رب کعبہ جن جن کو دنیا میں بھیجے گا, تمام انسانوں کی روح مقام عرفات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمع فرمایا. صرف انسان نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو بھی بلایا, رب کعبہ نے جناتوں کو بھی بلایا. تمام چیزوں کو بلانے کے بعد یہ سب سے بڑا جلسہ تھا, یہ سب سے بڑا جلسہ تھا جس میں انسان بھی موجود تھے, فرشتے بھی موجود تھے, جنات بھی موجود تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مخلوق کو جمع کرنے کے بعد رب کی ذات اعلان کرتی ہے الست بربکم. رب فرماتا ہے کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ رب کعبہ نے ارشاد فرمایا تمام انسان کی روح موجود ہے, تمام فرشتے موجود ہے, تمام جنات موجود ہے. رب فرما رہا ہے کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کسی کے اندر جواب دینے کی ہمت نہیں, کسی کی زبان کھلنے کی ہمت نہیں. اس نے سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں رب کعبہ کی ربوبیت کا اقرار کیا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا جس نے سب سے پہلے اقرار کیا. وہ ذات کسی اور کی نہیں, وہ ہمارے آقا حضور خسرہ میں خوبا سیاہ لامکہ نکیر تابا مالک سوچا حضور محمد رسول اللہ کی ذات تھی. آقا نے سب سے پہلے فرمایا بلا اے رب کعبہ کیوں نہیں, بے شک تو ہمارا رب ہے, بے شک تو ہمارا خالق ہے, بے شک تو نے تو ہمیں پیدا فرمایا. اب مصطفیٰ نے جواب دے دیا. مصطفیٰ کا جواب سن کر جبرائیل نے جواب دیا, میکائیل نے جواب دیا, اسرافیل نے جواب دیا, اسرائیل نے جواب دیا, تمام نبیوں نے جواب دیا, تمام انسانوں نے جواب دیا. ہر انسان کی روح کہنے لگی بلا کیوں نہیں, بے شک تو ہی ہمارا رب ہے, تو نے ہی تو ہمیں پیدا فرمایا ہے. اب ایک سوال ذہن میں آتا ہے, وہاں پر آپ بھی موجود تھے, میں بھی تھا, ہر انسان کی روح تھی, سب نے وعدہ کیا تھا کہ بے شک تو ہمارا رب ہے, تو ہمارا خالق ہے. کیا آپ کو یاد ہے کہ آپ نے وعدہ کیا تھا؟ کسی کو یاد نہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں, جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی ہوتے ہیں, ولیوں کے ولی, اسے دنیا حضرت فاتح خیبر علی المرتضیٰ شیر خدا کے نام سے جانتی ہے. ارے وہ شیر خدا جن کا نام سن کر جسم کے اندر طاقت پیدا ہو جائے. شیر خدا سے کسی نے پوچھا اے علی المرتضیٰ, اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مقام عرفات میں تمام انسانوں کی ارواح سے وعدہ لیا تھا کہ جب تم دنیا میں جاؤ میری ربوبیت کا اقرار کرنا, مجھے رب ماننا, کیا علی تمہیں وہ وعدہ یاد ہے؟ علی فرماتے مجھے پورا معاملہ یاد ہے کہ سب سے پہلے جس نے رب کی ربوبیت کا اعلان کیا تھا وہ ذات کوئی اور نہیں, میرے مصطفیٰ کی ذات تھی. اسی طرح کسی نے حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی غوث اعظم سے سوال کیا, غوث پاک بتائیں آپ کو یاد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام ارواح سے جو وعدہ لیا تھا کہ میرے رب ہونے کا اقرار کرو, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ غوث پاک آپ کو وعدہ یاد ہے؟ غوث پاک فرماتے ہیں مجھے مکمل یاد ہے. ارے میں تو جواب دینا چاہتا تھا, سب سے پہلے میرے نانا نے جواب
یہ وعدہ رب نے لے لیا کہ تمام انسان کے ارواح موجود تھی، فرشتے موجود تھے، جنات موجود تھے، ایک کائنات کا سب سے بڑا جلسہ تھا جس میں رب کعبہ کی ربوبیت کا اعلان ہوا۔ رب نے تمام انسانوں کو بھیج دیا۔ اس کے بعد ایک اور جلسہ قائم ہوا جس کو میلاد مصطفیٰ کا جلسہ کہا جاتا ہے۔ اس نے سب سے پہلے حضور کے میلاد کا جلسہ رکھا۔ وہ ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، جلسوں کا انکار کرتے ہیں وہ رب کی ذات کو دیکھ لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے محبوب کے نام کا جلسہ رکھا۔ رب کعبہ نے جبرائیل کو حکم دیا، اے جبرائیل تمام انبیاء کو بلایا جائے، تمام انبیاء کی ارواح کو جمع کیا جائے، ان کے لیے مسند کو رکھا جائے۔ الغرض محفل سجتی ہے، جلسہ سجتا ہے، تمام انبیاء کی ارواح موجود ہوتی ہے۔ حضرت آدم صفی اللہ کی ارواح بھی تھی، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی بھی ارواح تھی، حضرت عیسیٰ روح اللہ کی بھی ارواح تھی، حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی بھی ارواح تھی، حضرت یوسف کی بھی ارواح تھی، حضرت سیدنا ایوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کی روح تھی۔ الغرض جتنے نبی ہیں 1,24,000 یا 2,24,000 جتنے نبی ہیں، تمام نبیوں کی ارواح کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمع کیا۔ جبرائیل نے کہا اے رب کعبہ ایک تو جلسہ ہو گیا، یہ کون سا جلسہ ہے؟ رب فرماتا تھا، رب نے فرمایا وہ میری ربوبیت کا اعلان تھا، یہ میرے مصطفیٰ کی رحمت کا اعلان ہوگا۔ وہ جلسہ میری عظمت کا تھا، یہ جلسہ میرے مصطفیٰ کی مصطفائی کا ہوگا، یہ خاص جلسہ ہے، اسی لیے خاص بندوں کو بلایا گیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء کی ارواح کو جمع کیا۔ جمع کرنے کے بعد رب نے اعلان کیا اے میرے انبیاء میں تمہیں دنیا میں بھیجوں گا، تمہارے سر کے اوپر نبوت کا تاج رکھوں گا۔ جب تم دنیا میں جاؤ تمہاری عظمت کے ڈنکے بجنے لگے، جب لوگ تمہارا کلمہ پڑھنے لگے، تمہارے فرما بردار ہونے لگے، تمہاری اتباع کرنے لگے، اگر تمہارے وقت میں میرا چہیتا رسول آ جائے، میرا سونا حسین رسول آ جائے، تمہیں اپنی نبوت کو چھوڑ کر، تمہیں اپنا کلمہ چھوڑ کر میرے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنا ہوگا، میری مصطفیٰ کی عظمت کی گواہی دینی ہوگی، تمہیں میرے مصطفیٰ کا تذکیہ کرنا ہوگا، تمہیں میرے مصطفیٰ کی شان کو بیان کرنا ہوگا۔ اگر جس نبی کے وقت میں بھی میرا نبی آ جائے، ہر نبی کو اپنی نبوت کو چھوڑ کر مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنا ہوگا۔ گویا رب مصطفیٰ کی عظمت کو بیان کر رہا ہے، مصطفیٰ کی شان کو بیان کر رہا ہے کہ جہاں جہاں میری ربوبیت ہے، جس چیز کا میں مالک ہوں، جہاں جہاں میری خدائی ہے، وہاں میرے مصطفیٰ کی رحمت ہے۔ گویا کہ تمام نبیوں نے وعدہ کیا اے رب کعبہ اگر ہمارے وقت میں تیرا رسول آ جائے ہم اس کی تعظیم کریں گے، ہم اس کا کلمہ پڑھیں گے، ہم اس کے دین میں داخل ہو جائیں گے، ہم اپنا دین چھوڑ کر تیرے مصطفیٰ کے دین کو اپنائیں گے، اس کی اتباع کریں گے، اس کی فرما برداری کریں گے۔ الغرض رب نے یہ وعدہ لیا۔ اب دیکھیں وعدے نبیوں نے پورے کیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ لیا، تمام نبیوں نے اس وعدے کو وفا بھی کیا۔ دیکھیں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اپنی اپنی گفتگو شروع کرنے جا رہا ہوں۔ حضرت آدم سے لے کر ہمارے آقا تک جو مصطفیٰ کا سفر رہا ہے، کس انداز سے رہا ہے، ہر نبی نے مصطفیٰ کی نعتیں پڑھی، ہر نبی نے مصطفیٰ کا تذکرہ کیا، ہر نبی نے مصطفیٰ کی آمد کے قصیدے پڑھے۔ ایک شاعر نے کہا تھا وہ صبح ربی کی سحر کا اجالا جس کو بہاروں نے صدیوں میں پالا، جسے حق نے خود آپ سانچے میں ڈالا، جس نے اندھیروں سے ہم کو نکالا، وہ برکت کا پرتو، وہ رحمت کا جالا، وہ آدم کا عیسیٰ سبھی کا حوالہ، فلک چاند سورج ستارے گواہ ہے، زمین کی ہنسی سب نظارے گواہ ہے، وہ آیا جس نے جہاں کو سنبھالا، حسن کی نزاکت امنگوں کی مالا، وہ ہر نوری بشیر سے بہتر وہ بالا، سمجھے تو کوئی اسے ہوش والا، وہ ہر معجزے میں نبیوں سے آلہ، وہ تقوی میں احسن میں سب سے نرالا، جسے آدم نے اپنی نگاہوں میں دیکھا، تخلیق قدرت کی باہوں میں دیکھا، وہ عزت میں اول، وہ عظمت میں اول، وہ رفت میں اول، وہ شوکت میں اول، وہ آدم سے پہلے، وہ یحییٰ سے پہلے، وہ ایوب سے پہلے، وہ یوسف سے پہلے، وہ ابراہیم سے پہلے، ارے وہ توحید رب کی سنانے آیا، وہ امت کو سینے لگانے آیا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر۔
نعرہ رسالت، جشن شہید کربلا۔ گویا کہ تمام نبی جس کی عظمت کے قصیدے پڑے وہ ذات ہمارے آقا کی ہے۔ یہ تو رب کا احسان ہے کہ رب کعبہ نے ہمیں سید الانبیاء کا امتی بنایا۔ الغرض حضرت آدم دنیا میں آئے، توبہ قبول ہوئی، اس کی وجہ سے نور مصطفیٰ کے صدقے، نام مصطفیٰ کے صدقے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم دنیا سے ظاہری طور پر انتقال فرما لگے تھے۔ اس وقت بھی ایک ہی دعا کر لگے تھے، اے رب کعبہ تیرے رسول کو بھیج دے، اس رسول کا انتظار کر رہا ہوں، اس رسول کے قصیدے پڑھ رہا ہوں۔ اس کی وجہ سے نام مصطفیٰ کی تعظیم کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو اپنا خلیفہ اور صفی اللہ بنایا۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بعد حضرت سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم کائنات کی وہ عظیم ہستی ہے جنہوں نے ساڑھے 900 سال تک اپنے دین کی اعلان کیا تھا، دین کو پھیلایا تھا، لیکن ساڑھے 900 برس تک تبلیغ کرنے کے بعد چند لوگ ان کے اوپر ایمان لائے تھے، رب کعبہ کی نافرمانی کر لگے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر لگے تھے، اللہ کے نبی کے دین کی توہین کر لگے تھے، تو رب کعبہ نے حکم دیا ایک کشتی تیار کرو۔ کشتی تیار کی گئی۔ کشتی تیار کرنے کے بعد حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم پر جتنے لوگ ایمان لائے اس میں سوار کیا گیا، باقی لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب نازل فرمایا۔ جب کشتی نوح چلنے لگی، طوفان آیا، اس وقت حضرت نوح بھی دعا کرنے لگے، اے رب کعبہ تیرے رسول کو بھیج دے، جس کا تو نے وعدہ لیا تھا، اس کا منتظر ہوں، اس سید رسول کا انتظار کر رہا ہوں، اے رب کعبہ آج اس رسول کو بھیج دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح کے زمانے میں ہمارے آقا کو بھیجا تو نہیں، لیکن نام مصطفیٰ لینے کی وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام نے ہمارے آقا کا نام لیا، نام مصطفیٰ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کشتی نوح کی حفاظت عطا فرمائی۔ ان کے بعد حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ طاقت دی تھی، وہ کرامت دی تھی، وہ معجزہ دیا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو رب نے ایک ایسا تخت عطا فرمایا تھا۔ دیکھیں رب کی بھی قدرت نرالی ہے، جیسا وقت ہوتا، جیسا ماحول ہوتا، اس ماحول کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو معجزے عطا فرمائے تھے۔ رب نے حضرت سلیمان کو تخت دیا، اس تخت کی شان یہ حضرت سلیمان جہاں جہاں اشارہ کرتے وہ تخت وہاں پہنچ جاتا، یعنی وہ تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے اشاروں پہ چلا کرتا تھا۔ ایک دفعہ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام تخت پر سوار ہو کر پوری دنیا کا چکر لگا رہے تھے، پوری دنیا کا راؤنڈ لگا رہے تھے، پوری دنیا کی سیر و تفریح کر رہے تھے۔ اس وقت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے مصطفیٰ کے نام کی تو تعظیم کی، لیکن جس جگہ مصطفیٰ کا روزہ بنے گا اس روزے کی جگہ کی بھی تعظیم کر کے بتا دی کہ نبی تو اعلیٰ ہے، لیکن کائنات میں نبی کا روزہ بھی سب سے اعلیٰ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت پوری دنیا پر سوار کر رہا تھا، سواری ہو رہی تھی۔ اس وقت تمام نبی موجود تھے، ان کے زمانے کے تمام جنات موجود تھے، تمام علماء موجود تھے۔ تخت ایک جگہ پر حضرت سلیمان نے کہا بس یہاں پہ تخت کو روک دو، اتنے حصے کو چل کے پار کریں گے۔ الغرض حضرت سلیمان علیہ السلام نے اتنے حصے کو چل کر پار کیا، عزت کی، تعظیم کی، اس جگہ کا ادب کیا۔ جگہ پار کرنے کے بعد حضرت سلیمان تخت پر سوار ہو گئے۔ کسی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام آپ نے اس جگہ کا اتنا ادب کیا، آخر معاملہ کیا ہے؟ حضرت سلیمان نے جواب دیا ابھی تو یہ چٹیل میدان ہے، لیکن وقت آئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کا شہید رسول تمام نبیوں کا سردار حضور خسرو خوبا سیدہ نابتا نکیر تابا مالک سودا وجہ کون مکا تخلیق آدم جس کی وجہ سے ہوئی وہ آمینہ کا لال یہاں پہ تشریف لائے گا، اپنی آخری زندگی یہاں پہ گزارے گا، اس کا روزہ بنے گا اور وہ روزہ کائنات میں سب جگہ سے افضل ہوگا۔
وہ روزہ سب جگہ سے افضل ہوگا. ابھی تو امام نے کہا تھا طیبان سنی افضل مکہ کی بڑا زاہد. ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات برانی ہے. اور عاشق تمنا بھی کرتا ہے کہ جس کو تیرے کرم کا سہارا دکھائی دے پھر کیوں نہ وہ بھی عرش کا تارا دکھائی. اس شعر کے بعد آپ کو آمین کہنا. انشاءاللہ دعا قبول ہو گئی. آپ سب کی زندگی بھی سنور جائے گی, انشاءاللہ میری بھی سنور جائے گی. شاعر نے کہا جس کو تیرے کرم کا سہارا دکھائی دے پھر کیوں نہ وہ بھی عرش کا تارا دکھائی دے. یا الہی ہم سب کی خبر بنے اس سرزمین پر ہر دم جہاں سے گنبدِ خضرا دکھائی دے. الغرض حضرت سلیمان نے کہا بھی چٹیل میدان ہے, ایک وقت آئے گا آمینہ کا لال تشریف لائے گا. حضرت سلیمان نے دعا بھی کی اے رب کعبہ اپنے رسول کو بھیج دے, میں تیرے رسول کا انتظار کرتا ہوں, منتظر ہوں. جو تو نے وعدہ لیا تھا اس وعدے کو وفا کر رہا ہوں. رب کعبہ نے حضرت سلیمان کے زمانے میں بھی ہمارے آقا کو نہیں بھیجا, لیکن حضرت سلیمان نے ہمارے مصطفیٰ کے روزے کی جگہ کی تعظیم کی, ہمارے مصطفیٰ کے نام کو بیان کیا. نام مصطفیٰ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادشاہت کا تاج حضرت سلیمان کے سر پر سجا دیا. وہ کہا تھا کسی نے جس کے نام سے داؤد نے نغمہ سرائی کی, جس کے ذکر سے شاہ سلیمان نے گدائی کی, دل یحییٰ میں رہ گئے ارما جس کی زیارت کے لب عیسیٰ پہ آئے, معاذ جس کی شان رحمت کے وہ بن کر روشنی پھر دی گئے یعقوب میں آیا, جسے یوسف نے اپنے حسن کے نئے رنگ میں پایا. ندانم گلے ٹھنڈا چیرنگ بودارد کہ مرغے ہر چمن میں آرزوئے اودارد. ارے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. ارے جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد آگے آتے چاہیے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام. وہ حضرت یوسف کے رب نے ان کو اتنا حسین بنایا تھا, اتنا سونا بنایا تھا کہ جن کی خوبصورتی کی کوئی مثال نہیں. اتنے حسین تھے, اتنے سونے تھے, اتنے پیارے تھے کہ ان کے حسن کے اندر گم ہو کر مصر کی عورتیں اپنی انگلیاں کاٹ ڈالے. حضرت یوسف علیہ السلام کو جب قید میں ڈالا گیا, حضرت یوسف علیہ السلام قید میں جانے کے بعد رب کی بارگاہ میں دعا کر لگے تھے اے رب کعبہ اب تیرے اس رسول کو بھیج دے, اس رسول کا تو نے ہم سے وعدہ لیا تھا, میں اس رسول کا منتظر ہوں, میں اس رسول کا انتظار کرتا ہوں. اے رب کعبہ اس رسول کو بھیج دے, میں اس رسول کا کلمہ پڑھوں گا, اس رسول کا امتی بن جاؤں گا. حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا کی, مصطفیٰ کا ذکر کیا, مصطفیٰ کی نعت پڑھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف کے زمانے میں مصطفیٰ کو نہیں بھیجا, لیکن مصطفیٰ کے نام کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف کو قید سے نکال کر مصر کا بادشاہ بنا دیا. یہ نام مصطفیٰ کی برکت ہے. ہم آگے آتے چلے چاہیے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام. حضرت ابراہیم کی بات کی نگاہ کی, رب نے تو حضرت ابراہیم کا امتحان بھی لیا, کیونکہ رب کو حضرت ابراہیم ہی کی نسل میں مصطفیٰ کو پیدا کرنا تھا. کیونکہ رب کعبہ نے سب سے پہلے ملک الموت کو حضرت سیدنا ابراہیم کی خدمت میں بھیجا. انسانی شکل میں فرشتہ نور ہے, لیکن رب کے حکم سے انسانی شکل میں دنیا میں آ رہا ہے. یعنی یہ دیکھو ہمارے عقیدے کی بات ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں مصطفیٰ نور ہے تو انسانی شکل میں کیسے آئے. میں کہتا ہوں جب ایک نبی کا فرشتہ, نبی کا ایک وزیر انسانی شکل میں دنیا میں آ سکتا ہے, رب کعبہ نے جس کو سید الانبیاء بنایا ہو, جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو پیدا فرمایا ہو, جو وجہ تخلیق کائنات ہو, جو تمام نبیوں کا سردار ہو, کیا وہ انسانی شکل میں نہیں آ سکتا؟ ارے مصطفیٰ نور نہیں بلکہ نور اعلیٰ نور ہے, بشر نہیں بلکہ عظمت بشر میرا مصطفیٰ ہے. ایک شاعر نے کہا تھا جان جانے وفا ہے میرا مصطفیٰ.
जान जाने वफागे मेरा मुस्तफ़ा, अफजलियत आदम मेरा मुस्तफ़ा, कामलियत आदम मेरा मुस्तफ़ा, शम्मे गारे हीरा है मेरा मुस्तफ़ा। वहाँ से लिखा हुआ है ये कुरान में, न तखय्युल न तसव्वुर न दीवान में, आदमो नूहो इब्राहीमो इमरान से इन्नल्लाह हस्तफा है मेरा मुस्तफ़ा। नूह तकनी के दिन दुरुस्त पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। शायर फरमाते हैं, जान जाने वफागे मेरा मुस्तफ़ा, वो तकवीन खिलकत मेरा मुस्तफ़ा, अफजलियत आदम मेरा मुस्तफ़ा, कामलियत आदम मेरा मुस्तफ़ा, शम्मे गारे हीरा है मेरा मुस्तफ़ा। वहाँ से लिखा हुआ है कुरान में, न तखय्युल न तसव्वुर न दीवान में, आदमो नूहो इब्राहीम इमरान से इन्नल्लाह हस्तफा है मेरा मुस्तफ़ा। नूह तकवीन बिदअत मेरा मुस्तफ़ा, सृष्टि अज़मत सारी अपनी जगह, आगे देखो हिकायत मेरा मुस्तफ़ा। नूह की तबलीग में जिनका आया जिक्र, उनको साले की चाहत मेरा मुस्तफ़ा। रास्तों में थे वो किसर की अगर, हर अमल की वजाहत मेरा मुस्तफ़ा। शोरा जितना भी हुआ बस में लुकमा की हिकमत मेरा मुस्तफ़ा। नास लाखों मिले वो सुलेमान को, तो जहानों की लागत मेरा मुस्तफ़ा। जिनका रोज़ा के जन्नत मेरा मुस्तफ़ा, रब ने खातम की जिन पे लगा दी महर, और फकत ता क़यामत मेरा मुस्तफ़ा। अरे किसी नबी का कोई मौजज़ा बाकी नहीं, मौजज़ों की तवालत मेरा मुस्तफ़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौजज़ों की तवालत मेरा मुस्तफ़ा। अलगर्स आकाली तजद्दुद व सना को अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इब्राहीम की नस्ल में पैदा करना था, तो अल्लाह तबारक व तआला ने मलकुल मौत को इंसानी शक्ल में हज़रत इब्राहीम के पास भेजा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इंसानी शक्ल में किसी को देखा। हज़रत इब्राहीम ने फरमाया, कौन हो और मेरी इजाजत के बगैर मेरे घर में कैसे आ गए? हज़रत इब्राहीम को मलकुल मौत ने कहा, मैं एक बंदे को पैगाम देने आया हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला उसे अपना खलील बना रहा है। हज़रत इब्राहीम को पैगाम दिया कि मैं एक बंदे को ये खुशखबरी देने आया हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला उसे अपना खलील बनाना चाहता है। हज़रत इब्राहीम ने कहा, अरे बताओ तो सही, वो कौन सा खुशकिस्मत इंसान है जिसे अल्लाह तबारक व तआला अपना दोस्त बनाना चाहता है, अपना खलील बनाना चाहता है। मलकुल मौत ने कहा, ये और कोई नहीं, आप ही की जात तो है, रब्बे काबा आप ही को तो अपना खलील बनाना चाहता है, अपना दोस्त बनाना चाहता है। कुरान कहता है, वतखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला, कि अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इब्राहीम को अपना खलील बनाया। हज़रत इब्राहीम को अल्लाह तबारक व तआला ने अपना खलील बनाया। अब खलील बनाने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने उनका इम्तिहान भी लिया। हज़रत इब्राहीम का इम्तिहान भी लिया। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम इस दुनियाए फानी में तशरीफ लाए। उनकी विलादत अपने शहर से दूर एक तहखाने में हुई। हज़रत इब्राहीम को रब ने ये बरकत अता फरमाई थी कि दूसरे बच्चे जितना एक महीने में बढ़ते हैं, तेजी से बढ़ते हैं, उतना हज़रत इब्राहीम सिर्फ एक दिन में बढ़ते हैं, यानी एक साल के सिर्फ एक महीने में हो जाते। रब ने ये बरकत हज़रत इब्राहीम को अता फरमाई। हज़रत इब्राहीम से 12 साल के या 13 साल के हो जाते हैं, आगे निकलते हैं तहखाने से, अपनी वालिदा से कहते हैं, बताओ तो सही मेरा रब कौन है? रब का माना पालने वाला कौन है? वालिदा ने कहा, तुम्हारे पालने वाली मैं हूँ। कहा, तुम्हारा रब कौन है? वालिदा ने कहा, तुम्हारा मेरा रब तुम्हारे वालिद है। और उनका रब कौन? वालिदा खामोश हो गई। सवाल सुना, लगा मामूली बच्चा नहीं। शोहर को कहा, हमारा बेटा इब्राहीम अजीब अजीब सवालात कर रहा है, ये कोई नॉर्मल बच्चा नहीं, इसकी बशारतें दी गई थी, ये वही बच्चा मालूम होता है। अलगर्ज हज़रत इब्राहीम इस जमाने में पैदा हुए, उन्होंने देखा हर तरफ हर बंदे का अलग अलग खुदा है। कोई आग को पूज रहा है, कोई सूरज की इबादत कर रहा है, कोई चांद की इबादत कर रहा है, कोई सितारों को पूज रहा है, यानी हर बंदे का अलग अलग खुदा है। हज़रत इब्राहीम ने कहा, अरे खुदा तो वो है जिसने चांद को पैदा किया, खुदा तो वो है जिसने सितारों को वजूद बख्शा, खुदा तो वो है जिसने सूरज को रोशनी अता फरमाई, खुदा तो वो है जो दिन और रात को करता है, खुदा तो वो है जिसने इंसानों को पैदा किया, रब वो है जो तमाम चीजों को पैदा करे, उसको पैदा करने वाला कोई ना हो।
حضرت ابراہیم نے کہا رب تو وہ ہے، تم کس کس کی عبادت کرتے ہو؟ حضرت ابراہیم نے اپنے دین کی طرف مائل کرنا چاہا، ان کا چچا تھا، اس نے کہا ابراہیم اگر تمہارا خدا واقعی سچا ہے، تمہارا دین واقعی سچا ہے، تم اس پتھر سے اپنے دین کی گواہی دے کر دکھاؤ، میں تمہارے دین کا کلمہ پڑھ لوں گا۔ حضرت ابراہیم نے پتھر کو کہا اے پتھر رب کے حکم سے میرے دین کا کلمہ پڑھ۔ پتھر کہنے لگے لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، یعنی حضرت ابراہیم کے دین کا کلمہ دیکھا۔ یہ معجزہ دیکھ کر بھی ان کے چچا نے حضرت ابراہیم کے دین پر ایمان نہ لایا اور کہنے لگا آپ بڑی ہی جادوگر ہو۔ پھر آگے زندگی چلتی گئی، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دین کی اشاعت کی دین کو پھیلایا، آپ پر یہ ظلم ہوا، آپ کو نمرود نے ایک آگ میں ڈالنا چاہا۔ جلدی کے ساتھ بات ختم کر رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم دیکھیں نور محمدی حضرت ابراہیم کی پیشانی میں ہے، کیا کیا باتیں ہو رہی ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم جب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے نمرود کی بارگاہ میں اپنی پیشانی چکانے سے منع کر دیا اور کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو انسان کو زندگی دیتا ہے، انسان کو موت دیتا ہے، سورج کو نکالتا ہے، سورج کو ڈباتا ہے، خدا کی ذات ہوئے تو سورج نکال سکتی ہے اور سورج کو ڈبا سکتی ہے، اگر تو خدا ہے سورج نکال کے دکھا۔ حضرت ابراہیم کے سوال پر نمرود خاموش ہو گیا، خاموش ہو گیا، اس کی دلیل نہ چلی تو اس نے حضرت ابراہیم کو قید میں ڈال دیا۔ قید میں ڈالنے کے بعد مشورہ کرنے کے بعد یہ بات یہ ہوئی کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو آگ میں ڈالا جائے۔ 40 دن تک آگ تیار کی گئی، لکڑیاں جمع کی گئی، آگ روشن کی گئی۔ جب آگ اپنے شباب کو پہنچی، آگ کی تیزی بڑھ گئی، آگ کی تپش زیادہ ہو گئی، اس وقت حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا، لیکن ان کی پیشانی میں مصطفیٰ کا نور تھا، آقا تو جہاں کا نور تھا۔ نور مصطفیٰ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو جلنے نہیں دیا، اس آگ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھولوں جیسا بنا دیا۔ یہ نور مصطفیٰ کا مقام تھا، یہ نور مصطفیٰ کا ادب تھا۔ الغرض حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیشانی میں مصطفیٰ کا نور ہے۔ اس کے آگے واقعہ کیا، وہی بات فرشتوں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ انسان دنیا میں جائے گا، فساد پھیلائے گا، تیری نافرمانی کرے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو مال و دولت عطا فرمائی۔ فرشتوں نے کہا اے رب کعبہ تو نے تو حضرت ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا، اپنا دوست بنایا، لیکن ان کے دل میں مال کی محبت زیادہ آ گئی، تیری محبت سے زیادہ ان کے سینے میں مال کی محبت آ گئی۔ رب نے کہا چاہو تو امتحان لے لو۔ امتحان کی شروعات پہلے حضرت ابراہیم کی جان کا امتحان ہوا، آگ میں ڈالا گیا، اب مال کا امتحان ہو رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار دولت عطا فرمائی تھی۔ فرشتوں سے کہا جاؤ ابراہیم کا امتحان لے لو۔ حضرت ابراہیم کا امتحان لینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتے کو انسانی شکل میں بھیجا۔ حضرت ابراہیم کھیت میں کام کر لگے تھے، فرشتہ آیا، رب کعبہ کا ذکر کرنے لگا، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم نے ذکر کو سنا، دل کو سکون ملا، دل کو تسکین ملی، دل کو قرار ملا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ایک مرتبہ اور رب کا ذکر کر، دل کو سکون ملا، دل کو قرار ملا، دل کو اطمینان ملا۔ فرشتے نے کہا میں ایسے ہی رب کا ذکر نہیں کروں گا، مجھے کچھ دو، کسی چیز کے عوض میں تمہیں رب کا ذکر سناؤں گا۔ حضرت ابراہیم نے کہا میرے پاس جتنی بکریاں ہیں تمام بکریاں تو لے لے، مجھے رب کا ذکر سنا۔ اور فرشتہ شروع ہو گیا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یعنی رب کا ذکر کرنے لگا، ذکر کرتا رہا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد خاموش ہو گیا۔ حضرت ابراہیم نے کہا ارے خاموش کیوں ہو گیا، رب کا ذکر کر، دل کو سکون مل رہا ہے، دل کو اطمینان مل رہا ہے۔ فرشتے نے کہا آپ نے جو بکریاں دی تھی اس کے عوض میں اتنی ہی دیر رب کا ذکر کروں گا، آپ کا مال ختم ہو گیا،
گیا. حضرت ابراہیم نے کہا میرے پاس جتنی گائیں ہیں ساری گائیں لے لے. لیکن رب کا ذکر سنا, رب کی تسبیح کو سنا. فرشتہ پھر سے رب کا ذکر کرنے لگا, رب کا ذکر کرتا رہا. تھوڑی دیر ذکر کرنے کے بعد فرشتہ خاموش ہو گیا. پھر حضرت ابراہیم نے کہا خاموش کیوں ہو گیا؟ رب کا ذکر کر. دل کو سکون مل رہا تھا, دل کو اطمینان مل رہا تھا, دل کو قرار مل رہا تھا. فرشتے نے کہا آپ نے جتنی گائیں دی اس کے بدلے میں اتنی ہی دیر ذکر کر سکتا ہوں. حضرت ابراہیم نے کہا میرے پاس جتنے اونٹ ہیں وہ لے لے. لیکن رب کا ذکر سنا, فرشتہ ذکر کرنے لگا. پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ فرشتہ خاموش ہو گیا. آپ کے پاس جتنی گائیں تھی, بکریاں تھی, اونٹ تھے, ان کے بدلے میں نے آپ کو رب کا ذکر سنا دیا. اب آپ کی دولت ختم ہو گئی. حضرت ابراہیم نے کہا میرے پاس جتنی دولت ہے ساری دولت لے لے. لیکن رب کا ذکر سنا, فرشتہ ذکر کرنے لگا. پھر تھوڑی دیر کے بعد خاموش ہو گیا اور کہنے لگا اب تو آپ کے پاس کچھ بچا ہی نہیں جس کے عوض میں آپ کو رب کا ذکر سناؤں, جس کے عوض میں آپ کو رب کی تسبیح کو سناؤں. حضرت ابراہیم نے کہا تجھے میں نے اتنی دولت عطا فرمائی, اتنا مال دیا, گائیں دی, بکری دی, اونٹ دی, ان کا کوئی رکھوالا بھی ہونا چاہیے, ان کی دیکھ بھال کرنے والا بھی کوئی ہونا چاہیے. مجھے خادم بنا کے اپنے ساتھ لے جا اور مجھے اپنے رب کا ذکر سنا. میں کھانا نہیں مانگوں گا, پانی نہیں مانگوں گا, بس مجھے تو میرے رب کا ذکر سنانا, میرے دل کو تسکین مل جائے. دوسرا امتحان حضرت ابراہیم کامیاب ہو گئے. آخری امتحان جب نور مصطفیٰ حضرت ابراہیم کی پیشانی سے منتقل ہو کر حضرت اسماعیل کی پیشانی میں آئے, تب بھی دیکھیں نور مصطفیٰ کی برکت سے کیا کیا ہوا. واقعہ لمبا مختصر کر دوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی قربانی کو لینا چاہا. خواب آیا, پہلے دن خواب آیا قربانی کرو, 100 اونٹ قربان کر دیے. دوسرے دن خواب آیا, پھر 200 اونٹ قربان کر دیے. آخر میں معلوم ہوا رب کی طرف سے ندا ہوئی اے ابراہیم جو چیز تمہیں سب سے زیادہ عزیز ہے اس چیز کی قربانی کرو. حضرت ابراہیم سمجھ گئے میرے بیٹے اسماعیل کی قربانی کو طلب کیا جا رہا ہے. رب کعبہ حضرت اسماعیل کی قربانی کا حکم دے رہا ہے. حضرت اسماعیل کی قربانی کا واقعہ پیش آیا. بات مختصر کر دو. حضرت اسماعیل کو لٹایا گیا, ان کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے چھری چلانی چاہی, چھری نہیں چلی. کیوں نہیں چلی؟ ان کی پیشانی میں مصطفیٰ کا نور تھا. نور مصطفیٰ کی وجہ سے چھری کے اندر ہمت نہیں ہوئی کہ ان کا گلا کاٹ کر دیتا. نور مصطفیٰ کی پیشانی میں آیا. اس نور کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھری کو حضرت اسماعیل کے گلے پر چلنے نہیں دیا. الغرض پھر وہ نور منتقل ہوتا ہوتا حضرت سیدنا عبداللہ کی پیشانی میں آیا. حضرت عبداللہ کی پیشانی میں آیا, پھر منتقل ہوتا ہوا حضرت سیدہ آمینہ کے شکم میں آیا. بات آخری پیش کر دو. حضرت سیدہ آمینہ کے شکم میں آیا. جب 4-5 مہینے ہو گئے, 4-5 مہینے کے بعد حضرت آمینہ کے شکم میں جب وہ نور آ گیا, نور مصطفیٰ کی برکتیں کیا ہوئی. حضرت آمینہ جہاں جہاں سے گزرتی وہ جگہ خوشبو سے روشن ہو جاتی. لوگوں نے حضرت عبد المطلب سے کہا آپ کی بیٹی, آپ کی بہو حضرت آمینہ ہے, وہ کتنی خوشبو لگاتی ہے, ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے. عرب کے اندر دستور تھا جس کے شوہر کا انتقال ہو جاتا وہ عورت خوشبو لگایا نہیں کرتی, اس کو سوگ منانا ضروری ہوتا. حضرت عبد المطلب سے لوگوں نے کہا دیکھیں آمینہ کتنی خوشبو لگاتی ہے, اتنی بڑی خوشبو لگاتی ہے جو عرب کے تاجروں کے پاس بھی نہیں, عرب کے مالداروں کے پاس بھی اتنی اچھی خوشبو نہیں جو آمینہ اتنی اچھی خوشبو لگایا کرتی ہے. حضرت عبد المطلب گھر آتے ہیں, اپنی بیوی فاطمہ سے کہتے ہیں کہ آپ آمینہ کو کہو کہ اتنی خوشبو نہ لگائے. کیا میرے عبداللہ کے جانے کا غم نہیں, کیا میرے عبداللہ کے جانے کا دکھ نہیں جو اتنی خوشبو لگاتی ہے. لوگ باتیں کرتے ہیں, لوگ کہتے ہیں آمینہ نے اتنی خوشبو لگائی ہے, ہر جگہ سے خوشبوئیں آتی ہے, آمینہ اتنی خوشبو لگایا کرتی ہے. لوگ اعتراض کرتے ہیں. ان کی بیوی نے کہا میں نے کہنے کی جرت کی تھی, میں آمینہ کے پاس گئی تھی, میں نے کہنا چاہا کہ آمینہ خوشبو کیوں لگاتی ہے, اور کہنے جاؤں اس سے پہلے لفظ آمینہ میری زبان پہ آیا,
میں گش کھا کے بے ہوش ہو گیا، میں کہنے کی جرت نہیں رکھ سکی۔ آپ ایک کام کریں، آپ میرے ساتھ آئے، ساتھ آ کر آمینہ کو کہے آمینہ خوشبو مت لگا، کیا تمہیں عبداللہ کے جانے کا غم نہیں، کیا تمہیں سوگ نہیں؟ حضرت عبد المطلب اپنی بیوی فاطمہ کے ساتھ آ کر آمینہ کو کہتے ہیں اے آمینہ تمہیں کیا عبداللہ سے محبت نہیں، کیا تمہیں اس کا سوگ نہیں کہ خوشبو یہ لگا رہی ہو؟ حضرت آمینہ نے کہا آپ نے میری دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھ دیا، ان سے عبداللہ گئے ہیں، دل کو سکون نہیں، دل کو چین نہیں، ہر وقت ان کی یاد آتی ہے، میرا شوہر چلا گیا، ہر وقت ان کو یاد کرتی ہوں، ان کے جانے کے بعد کبھی میں نے پیٹ بھر کے کھانا بھی نہیں کھایا، مجھے ان کے جانے کا غم ہے، ان کے جانے کا دکھ ہے۔ پھر کہا بات کیا ہے، اتنی خوشبو کیوں لگاتی ہو؟ حضرت آمینہ نے کہا رکو۔ حضرت آمینہ گھر کے اندر گئی، تکیہ لے کر آئی جس کے اوپر حضرت آمینہ آرام فرماتی ہے۔ حضرت آمینہ نے وہ تکیہ حضرت عبد المطلب کو دیا، کہا اس کو سونگو۔ حضرت عبد المطلب نے اس تکیے کو سونگا، اس سے بے انتہا اچھی خوشبو آ رہی تھی، جس کے سامنے مشک و عنبر کی بھی کوئی حیثیت نہ ہو، اتنی اچھی خوشبو آ رہی تھی۔ حضرت آمینہ گھر کے اندر گئی، ایک کپڑا لیا، اس کپڑے کو عبد المطلب کو دیا اور کہا اس کپڑے کو سونگو۔ حضرت عبد المطلب نے اس کپڑے کو سونگا، اس کے اندر سے بھی مشک و عنبر سے زیادہ اچھی خوشبو آ رہی تھی۔ حضرت آمینہ نے مٹی اٹھائی، کہا اس مٹی کو سونگو، اس مٹی میں مشک و عنبر سے زیادہ اچھی خوشبو آ رہی تھی۔ حضرت عبداللہ خوش بھی ہو رہے تھے اور حیرت بھی کر رہے تھے، معاملہ کیا ہے؟ حضرت آمینہ نے کہا جس چیز کو میں چھو لیتی ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں خوشبو پیدا فرما دیتا ہے، جن گلیوں سے میں گزر جاتی ہوں ان گلیوں سے خوشبو آنے لگتی ہے، جس جگہ میں جاتی ہوں وہ جگہ معطر ہو جاتی ہے۔ رب کعبہ نے یہ عطا فرمایا، یعنی ہر چیز خوشبودار ہو جاتی۔ حضرت عبد المطلب نے کہا اور کیا کیا عجیب باتیں ہوتی ہے؟ حضرت آمینہ نے کہا جیسے ہی میں پانی بھرنے کے لیے کنویں کے پاس جاتی ہوں، پتھریلی زمین ہوتی ہے، پتھریلی زمین پر پتھر کے اوپر میں پیر رکھتی ہوں، وہ پتھر موم بن جاتا ہے، وہ پتھر نرم بن جاتا ہے۔ حضرت آمینہ کہتی ہے میں کنویں کے پاس جاتی ہوں پانی لینے کے لیے، میں پاس کھڑی رہتی ہوں، ڈول ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑتی، رسی کی حاجت نہیں رہتی، جس ہی میں وہاں پر کھڑی رہتی ہوں خود بخود پانی اوپر چلا آتا۔ یہ برکت ہے، رفعت ہے۔ اتنے پر ہی بس نہیں، حضرت آمینہ کہتی ہے جہاں میں کھڑی رہتی ہوں راستے میں پتھر ہو درخت ہو سب جھک جاتے ہیں اور وہاں سے ایک ہی صدا آتی ہے، ایک ہی کلمہ پتھر پڑھتے ہیں، ایک ہی کلمہ درخت پڑھتے ہیں، درخت جھک جاتے ہیں، درخت سجدہ کرنے لگتے ہیں۔ کہاں کیا جملہ کہتے ہیں، کون سے کلمات درخت تجھے دیکھ کر پڑھتے ہیں؟ حضرت آمینہ نے کہا جس جگہ سے جس ایریے سے میں گزر جاتی ہوں وہاں کے درخت اور پتھر یہ کہنے لگتے ہیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا ام رسول اللہ، یعنی سلام ہو رسول اللہ کی والدہ پر۔ یہ مصطفیٰ کے نور کی برکت ہے، یہ مصطفیٰ کے نور کی رفعتیں ہیں۔ جہاں جہاں حضرت آمینہ گئی رب کعبہ نے ساری چیزوں کو معطر کر دیا۔ پھر آگے کیا واقعات ہوا؟ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا عجائبات دیکھے۔ مصطفیٰ جان رحمت کس انداز سے دنیا میں تشریف لائے اور مصطفیٰ کی برکت سے کیا کیا چیزیں روشن ہوئی، مصطفیٰ کی برکت سے کیا کیا رفعتیں ملی، مصطفیٰ کا بچپن کیسے گزرا، مصطفیٰ کی جوانی کیسے گزری، رب کعبہ نے مصطفیٰ کو کیا کیا شان عطا فرمائی، ساری چیزیں انشاءاللہ پھر بیان کی جائے گی۔ جتنا بیان ہوا اس پہ دعائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تمام عزرا صلاۃ والسلام کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ اے شہنشاہ مدینہ صلاۃ و سلام زینت عرش معلی صلاۃ و سلام اے شہنشاہ صلاۃ و سلام
ہوئے پیدا ہوئے حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام میں حسنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میں حسنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام زینت عرش معلا الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله تشريف صلى الله على النبي الأمي صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون الفاتحة محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم مولا کریم بندہ نوازا پروردگار تیرے فضل و کرم سے جب یہ قرآن مقدس کی تلاوت کی نظر و نیاز کو پیش کیا تمام قادیہ قاری صلاۃ و تسلیم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما حضور کے صدقائے توسط تمام صحابہ کرام اہل بیت اعظام تابعین تبع تابعین شہداء کربلا تمام اولیاء اعظام سرکار سیدنا غوث الورا سرکار سیدنا غریب نواز کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما بالخصوص سید الشہداء امام حسین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول منظور فرما جتنے لوگ یہاں پہ حاضر تمام کی حاضری کو قبول فرما تمام کی جائز تمنائے دلی مرادوں کو پوری فرما تمام کی پریشانی کو دور فرما
جو کوئی بیمار ہے اس کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. ہماری حاسدین کے حسد، ظالموں کے ظلم، شیطان کے شر سے حفاظت عطا فرما. اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت عطا فرما. اللہ ہمارا ایمان پہ خاتمہ عطا فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وصحابه وبارك وسلم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله. Gracias.